السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ بیوٹیفل ویدر، مجھے بارش بڑی پسند ہے، کلاؤڈی ڈیز بڑے پسند ہے۔ کل ایک لنڈن سے دوست یو ایس منتقل ہونا چاہتے ہیں جسٹ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ ادھر سورج نہیں نکلتا۔ میں جب ہیگ میں رہتا تھا تو بہت کم سورج نکلتا تھا۔ آئی لو دیٹ ویدر۔ میں بھی ہم نے سورج بہت زیادہ پاکستان میں دیکھا اور بھگتا بھی اور پاکستانی ابھی بھی بھگت رہے ہیں، جس طرح سولر پینلز پہ بھی ٹیکس لگا دیے۔ اتنا بڑا ظلم میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہیں ہے۔ ادھر نیو جرسی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سولر پینلز مفت لگا کے دے رہی ہے فار دا ویدر، فار دا کنزرویشن آف انرجی اینڈ آل دیز تھنگس۔ اندازہ لگائیں، اتنے حرام زادے کتے کے بچے، الو کے پٹھے آپ کے لیڈر ہیں، اینڈ یو آر ناٹ بودرڈ ایٹ آل۔ میں آج حیران ہوا کہ جاوید ہاشمی ہمیشہ بڑا بولتا ہے، اس وقت بھی وہ ٹھیک بولا تھا کہ یار عمران خان نے ہمیں چکر دیا کہ چیف جسٹس ہمارے ساتھ ہے اور وہ راحیل شریف ہمارے ساتھ ہے، انقلاب آ جائے گا ہم لگ پڑے۔ ایسا نہیں تھا یار، یہ بڑی غلط بات تھی، وہ تو انہوں نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ لیکن آج دیکھیں اس نے کہا ہے کہ بس کر دیں یار، آپ عوام سے معافی مانگے، آپ کو عوام سے معافی مانگنی ہوگی۔ کوئی یہ بات نہیں کر رہا ہے۔ کل کا میرا ویلاگ بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ دس از اے فیکٹ کہ یہ امریکہ کے زور پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ جس کو چاہے گا، منیرہ مستری سور چاہتا ہے میں اسرائیل کی مدد کروں گا، یوکرین کی مدد کروں گا، میں پاور میں رہوں گا۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ سوڈان میں امریکہ کو بہت بری مار پڑی تھی جب جو جرنیل آپس میں لڑ پڑے تھے۔ پاکستان میں بھی جرنیلوں کا آپس میں لڑنے کا معاملہ بہت تیزی پکڑ گیا ہے۔ کور کمانڈر منگلا صرف اور صرف کور کمانڈر میٹنگ میں بولا تھا کہ ہمیں سیاست سے اب باہر نکلنا چاہیے، اس کو ریزائن اعجاز الحسن کی طرح کرنا پڑا۔ آپ دیکھیں کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس اعجاز الحسن بننا تھا اسے ریزائن کروایا گیا۔ منگلا کا کور کمانڈر جو واز ٹو بی دا نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف، اسے ریزائن کرایا گیا۔ اور یہ بدماشی، زرداری، شوبازی، یہ گند، حرام زدگی، ان کے ساتھ، اس کچرے کے ساتھ امریکہ کی مدد سے یہ چلانا، اٹس امپاسبل۔ میں آپ کو بتا دوں زمینی حقائق بالکل اس طرح نہیں ہیں۔ کل میں نیو یارک ٹائمز کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا۔ نیو یارک ٹائمز میں 2 مضمون ہیں، آپ کل دیکھیں۔ ایک مضمون ہے جس میں زی کا لکھا ہوا ہے کہ زی نے اپنا ایکسٹینڈ کر دیا یورپ میں وزٹ، اور وہ ہنگری اور بوسنیا شاید دوسرا کنٹری تھا، اور ہنگری وہاں وہ جا رہا ہے۔ اور اس آرٹیکل میں لکھا گیا تھا کالم میں کہ جناب اب چائنا اینڈ رشیا آر دا نیکسٹ سپر پاورز، دے ہیو کلبڈ ان ٹو بیٹ دی American hegemony in the world۔ یہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ still depends on cheap Chinese products، تو لہٰذا لا محالہ امریکہ کو تو somehow or the other ڈپینڈ کرنا ہی پڑنا ہے ان پر۔ آپ دیکھیں کہ حالات اچھا۔ پھر ایک دوسرا آرٹیکل تھا نیو یارک ٹائمز میں جس میں لکھا ہوا تھا کہ India cannot ever become a superpower and India cannot ever match the ruling roles۔ بہت اچھا مضمون ہے نیو یارک ٹائمز کا، آپ ضرور پڑھیں۔ میں کوشش کروں گا اگر اس کا لنک اپنے اس میں لگایا جا سکے۔ یہ میں نے 2007 میں انڈیا کے بارے میں کہا تھا، جب میں چائنا میں بیجنگ میں بیسڈ ہوتا تھا، کوئی 2 میں بیجنگ میں رہا، تو لوگ سمجھتے تھے او جی انڈیا بھی اٹھ گیا، انڈیا بھی اٹھ گیا، لن اٹھ گیا انڈیا۔ وہ مجھے لن سے یاد آ گیا کہ مجھے ایک پرسوں کامنٹ تھا کہ آپ کے جی پستان نظر آ رہے ہیں، میں نے جو بشرٹ پہنی ہوئی تھی تو میں سوچا کہ پستان ہی نظر آ رہا ہے یار، لن تو نظر نہیں آ رہا۔ ہمارے ایک ڈاکٹر عبدالباسط ییل سے غالباً پی ایچ ڈی تھے، غالباً میں نے اس لیے کہا، وہ کلیم کرتے تھے، لوگ کہتے تھے جعلی ہے، بہت زبردست۔ وہ ہمارے سی آر پی سی ہمیں پڑھاتے تھے، اور تو وہ ایک دن کلاس میں زپ کھلی ہوئی تھی ان کی، تو وہ ایک خاتون نے کہا کہ سر آپ کی زپ کھلی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں میں بند کر لیتا ہوں، یہ تو سب کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔
وہ بغداد میں جب منگولز نے حملہ کیا تو تب یہی ڈسکشنز ہوتی تھی کہ گھوڑے کا رنگ سفید ہے، فلاں چٹا ہے، فلاں کالا ہے، اور فلاں یہ وہ، اس طرح کی سپرفلوس ڈیبیٹس ہو رہی ہوتی تھیں. اور جناب صاحب منگولز نے بغداد فتح کر لیا. ارریلیونٹ پاکستان قوم، 25 کروڑ قوم ایک بہت بڑی ارریلیونس میں رہ رہی ہے. ارریلیونس کے دو ان کے نظریے ہیں. ایک کہ مادہ پرستی is all life about materialism. That's the goal. 10 گھر، 40 کاریں اور 50 سونے کی انگوٹھیاں، and that will see you through the world. آپ بہت کامیاب ہے. You drive Ferrari like وہ باجا سا چوڑا سا فیصل ووڈا کی طرح. یہ چاہے آپ مر جائیں، چاہے آپ سبزی کھانی پڑے ملک ریاض اور زرداری کی طرح، آپ کا برکس صحت کا قدرت نے نکالا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا؟ مطلب میرے ایک مکے کی مار ہیں یہ زرداری اور ملک ریاض، ٹھیک ہے، وہ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف ہیونگ منی. ٹھیک ہے جی. ایک آپ کی بہت بڑی یو ایس میں یہ نہیں ہے. یو ایس نے پروو کیا، بچے ڈیپورٹ ہو گئے، پروٹیسٹ سے باز نہیں آئے، اسکولوں سے نکال دیے گئے. آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے، برکلے، کولمبیا اور کہاں کہاں کے. پوری دنیا مورلز پہ جا رہی ہے، پوری دنیا کنزرویٹزم پہ جا رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں، نیکسٹ قدامت پسندی کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے. اور ہم ادھر ہی چوڑے ہو کے لمبے منیرا مستری سے ٹوہا مروا رہے ہیں. آؤ جی منیرا صاحب ذرا جلدی جلدی صبح نو ٹوہا مارا کرو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ڈاکے لگے ہوئے ہیں، فلاں کی جیب کاٹنی ہے، فلاں سے رشوت لینی ہے. ایک ایک دن میں آپ صرف کرپشن. پاکستان میں وہ لوگ پسے ہوئے ہیں جو ایماندار ہیں اور آواز نہیں بلند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی ہے، مر جاؤ. جو پاکستان میں کرپٹ ہے وہ بہت خوشحال ہے، بہت زیادہ خوشحال ہے. پاکستان جنت کا گہوار ہے. 22% انٹرسٹ ریٹس ہیں. چوریاں کریں، ڈاکے کریں، ایس ڈی او کو پیسے دے دیں کہ بجلی کے میٹر کنڈے لگا لیں. اٹس فری فار آل. آئی ٹیل یو، کوٹیں بکی ہوئی ہیں. وہ تو چیف جسٹس شکر ہے لاہور ہائی کورٹ بھی اب اٹھ پڑا ہے، جوڈیشری آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہے. آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے، آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا ہے. اچھا اب آپ مجھے کہیں گے کہ اچھا وہ انڈیا کا میں پیک اپ کر دوں. مودی ہار رہا ہے الیکشن. جون 4 کو پتہ لگ جائے گا. مودیز پارٹی ول ناٹ بی دا سنگل لارجسٹ پارٹی. میں آپ کو بتاؤں، مودی کو سنگل میجورٹی بھی نہیں ملنی ہے. یہ بہت مشکل ہے مودی کے لیے. کارپوریٹ سیکٹر مودی کو مروا گیا، پیسے کا سیکٹر مودی کو فوج کی طرح مروا. جیسے فوج ان گانڈوں شانڈوں کو سپورٹ کر رہی تھی کہ ڈنڈا دو اور ٹکا دو فسطائیت، اسی طرح مودی کو یہ فوج کیپٹلسٹ ٹاٹا شاٹا تون دے، قتل کر دے سارے مسلمان. ٹھیک ہے نا؟ او لو لوڑے لگ جاؤ. ایک قدرت کا نظام ہے جس پہ یہ دنیا چل رہی ہے، جو بہت آسان ہے. میں 20 سال سے اسٹرگل کا حصہ ہوں فار نیچرل لائف سٹائلز. 20 years 2 decades فرام مائی اسپیس میں بلاگ لکھتا تھا. آج بھی ہوں گے ادھر مائی اسپیس پہ، پتہ نہیں وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. فیس بک پہ آ گیا، پھر ٹویٹر پہ 2010 سے آ گیا، یوٹیوب پہ ہوں، انسٹاگرام وغیرہ پہ میں بہت کم. آئی ڈونٹ لائک اٹ، یہ شو بازی وغیرہ ڈرامے. ٹک ٹاک پہ بھی میں کچھ میری ویلاگس ہیں، کچھ ہیں اسپرچل ویلاگس. میری پلے لسٹ ہے. کتاب میں نے لکھ دی، یو سی، وچ از اے ویری کیا کہنا، محنت کا طلب ہے. ڈیفیکلٹ نہیں ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا. لوگوں نے بڑوں نے کتابیں لکھی ہے، محنت مانگتی ہیں. 4-5 مہینے میں نے اپنے آپ کو قید کر کے وہ کتاب لکھی ہے. واٹ لائف از، ہاؤ آئی لیوڈ لائف، ہاؤ اٹ شوڈ بی. اللہ کا شکر ہے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹروتھ از ٹو بی فالوڈ، ایتھکس از ٹو بی فالوڈ، مورلز از ٹو بی فالوڈ. کیا میرے پہ قیامت آ گئی ہے؟ فوج نے کیا میرا کر لیا؟ ایکس بین کر دیا، وہ گھر کا کر دیا، کچھ بھی نہیں ہے. فائنینسز ہارڈلی بابا میٹر فار می.
कल उन्होंने यूट्यूब ने खुद ही इश्तार देने शुरू, हालांकि एड सुटेबिलिटी का येलो आया हुआ था, आज वो उसको ग्रीन किया हुआ है। आए पैसे ना आए, आई एम लीस्ट। मेरा एक ये मैसेज है, मेरा एक ये पैगाम है आपको, आप ज़िंदगी की डायरेक्शन ठीक करें। ख़ास तौर पे नौजवान लोग, बजाय इसके कि आपको इधर वो, जैसे मैंने फैमिली को सेट किया, बेचारे की 2 बच्चियाँ, वो रियाद में बहुत अच्छा सेट था, 3 बेड के घर में रहता था बेचारा, बच्चियों की खातिर। और पाकिस्तान में क्योंकि उसका पीटीआई से ताल्लुक़ था, परसिक्यूट होता था, हालांकि ही कुड हैव वो कोई 2-3 मुरब्बे ज़मीन पाकिस्तान में लेकर रहना शुरू कर देता। कितनी मुसीबत है इन ओवरसीज़ के लिए, और ये बेचारे फिर पता भी नहीं इधर मर रहे हैं। कल मैं अगेन न्यूज़ वॉल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ रहा था कि बाल्टीमोर के ब्रिज में जो 9-10 बंदे मरे थे, अब सबकी लाशें मिल गई हैं, कोई 2-3 रह गई थी, और ऑल वर इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स, मैक्सिको और ये छोटे मोटे कंट्री, हेटी हूटी, इन सब मुल्कों से बेचारे थे। ठीक है जी, आप इधर आके अमेरिका में मर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने मेरे लिए तो एक इनाम के तौर पे अमेरिका बनाया। मैं तो उस एज पे आया जहाँ मैं सब कुछ कर चुका था, अपनी आवाज़ को ज़्यादा प्रोजेक्ट कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं 100 नमाज़ें भी रोज़ पढ़ूं, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकता। इतने अच्छे सेहत, इतने अच्छे बच्चे। आई नेवर इन माई लाइफ कम्प्रोमाइज्ड ऑन प्रिंसिपल्स। मैं मकरूज़ हूँ, बट आई डू नॉट बॉदर अबाउट कि मैं किसी की जेबें काटूँ, इधर एक टांग पे खड़ा हो के बर्गर बनाता फिरूँ। नो, नॉट एट ऑल। मेरी जो अपनी इल्म दानिश की दस्तरस है मुझे, मैं उसको बरूए कार लाते हुए अल्लाह ताला की मखलूक की अगर खिदमत कर सकूं, तो मेरा मकाम अल्लाह ताला के नज़दीक बहुत अच्छा होगा। बाकी ये ज़िंदगी है चप्पट चनाती में, 4 घर 50 कारों के साथ, यू गेट नथिंग, यू विल नेवर बी। बीमारियाँ, मुसीबतें, लड़ाइयाँ, झगड़े। अपना बहुत ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर आई अगेन से, सुभान अल्लाह। फबी आला रब्बिकुम।